کے لیے جگہ بھی دو اور بچے کو کھانا بھی کھلاؤ. اس نے آمنا صدقنا کہا. اللہ کھول دیا, ایک پرسنل کمرہ الگ سے دے دیا. ان سادات کی بڑی عزت سے خدمت کی اس نے. میرے دوستوں کان کھول کے سنو, اب وہ مسلمان وہاں اپنے گھر میں سو رہا ہے. یہ وہ کون تھا؟ یہ وہابی یعنی یہ مجوسی تھا, بیہودہ تھا, کافر تھا. لہذا وہ بھی گھر میں سو گیا. جب رات ہوتی ہے تو مسلمان بھی دیکھتا ہے, کافر بھی دیکھتا ہے. ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے, کہتے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں. دوستو جب حضور تشریف لائے تو یہ مسلمان زیارت کو جاتا ہے, حضور منہ پھیر لیتے ہیں. ادھر سے آتا ہے حضور ادھر منہ پھیر لیتے ہیں, ادھر سے آتا ہے حضور منہ پھیر لیتے ہیں. آخر وہ پریشان ہو کر سرکار سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں اور آپ اسے منہ پھیر رہے ہیں. حضور نے کیا کہا, تمہیں ثبوت کیا ہے تیرے پاس؟ میرا امتی ہے, تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ کوئی الفاظ جو بیوی سے کہا تھا. میرے دوستو اب یہ نکل رہا ہے, پیچھے سے وہ یہودی آتا ہے, مجوسی آتا ہے. اس نے مصطفیٰ کی زیارت کی اور مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب صبح ہوئی مسلمان بات دور کر رہا کہ کہاں ہے سادہ جو رات میرے پاس آئے تھے. آخر اس کو پتا چلا فلاں مجوسی کے گھر میں آپ کو نہیں لگا, میں خدمت کروں گا. تو دوستو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان تو تھا مگر مصطفیٰ اس کو نہیں پہچانتے. اسی لیے نہیں پہچانتے تو حضور کے اولاد کی توہین کی اور وہ درود و سلام نہیں پڑھتا. جو جتنا درود و سلام پڑھے گا وہ اتنا مصطفیٰ کو قریب ہوگا. تو میرے دوستو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ کو حوض کوثر میں نہ ملوں تو میزان پر ملوں گا. اگر میزان پر حضور نہ ملے تو پھر کہاں ملیں گے؟ پھر میں پل صراط پر ہوں گا. حضور پھر پل صراط پر ہوں گا, میں سجدے میں ہوں گا, جبریل کے پر پیچھے ہوں گے, میری امت گزر رہی ہے. واہ امتی تیری قسمت کہ تیرے لئے جبریل پر بچھائے ہوئے ہیں. آپ کو کئی بار یہ واقعہ میں نے سنایا ہے جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو ابراہیم سے جبریل کہہ رہے تھے کہ ابراہیم کوئی پیغام ہو مجھے دو, میں اللہ کے دربار میں پہنچا دوں گا, اس لیے کہ میں اس مقام پہ جاتا ہوں کو جہاں کوئی بھی نہیں جاتا. ابراہیم فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا رب مجھے جانتا. ابراہیم خلیل اللہ. کیوں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضور کا نور بھی تھا. جمعے کے خطابات میں آپ کو وضاحت سناؤں گا. ابھی تو وہ نور میں نے آپ کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا ہے, آگے شیش کے پاس جائے گا, آئے گا آپ کے اللہ کے پاس جائے گا, ابراہیم سے ہوتا جائے گا. انشاءاللہ جمعے کے خطابات میں آپ کو وضاحت سناؤں گا. ابھی آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت میں نور محمدی تھا. وہ سماعت کر رہا تھا کہ وہ جبریل کیا کہہ رہا ہے. جبریل السلام اس مقام پر جاتا ہے جہاں کبھی نہیں جاتا. جب مصطفیٰ معراج پر گیا وہاں تشریف لے گئے تو جب سدرۃ المنتہا سے جبریل نے علیحدہ انکار کی اور کہا یا رسول اللہ اب میں اوپر نہیں جا سکتا ہوں, اگر میں اوپر میں پرواز کروں گا تو اللہ کی نور مجھے جلا دے گی. جبریل رہ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
حضور نے فرمایا جبریل یہ کیسی یاری ہے یہ مجھے چھوڑتا ہے. اب یہ بات قابل غور ہے کہ جبریل یہاں رک گیا جو پیور نور ہے اس کو تو کوئی بشر نہیں کہتا. حالانکہ بشر اس روز میں آئے ہیں. حضور کے صحابہ نے دیکھا ہے آپ تشریف لائے ہیں مریم کے پاس بھی آئے ہیں بیوی کے پاس انسانی شکل میں آئے ہیں. حضور کے پاس تیہ کلمے کی شکل میں تشریف لاتے تھے. عمر فاروق دیگر صحابہ نے جبریل امین کو دیکھا ہے اور حضور کے پاس جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے ہیں. جبریل بھی کتنے خوش قسمت ہیں. حضور نے فرمایا جبریل اب یہ مجھے چھوڑ رہا ہے حضور میں آگے نہیں جا سکتا. فرمایا حضور نے بولا تیری کوئی حاجت ہو تیری کوئی مراد ہو تیری کوئی خواہش جو مجھے بتاؤ. تو نے جو میرے بابا کو کہا تھا کہ میں تو وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نبی نہیں جاتا. آپ تو یہاں رک گئے ہو میں وہاں جاتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. اگر تیری جو خواہش ہے تیری کوئی مرضی ہے تیری کوئی تمنا ہے تیری کوئی مراد ہے مجھے بتاؤ کہ آپ مجھے پاس کرا کے دیں. نے کیا کہا یا رسول اللہ بس ایک میری خواہش وہ کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو اب سے جناح علی الصراط میں اپنے پر پل صراط میں بچھا دوں حتی یجوز علیہ تاکہ آپ کی امت اس کو کروں سے گزر. حضور نے فرمایا صحابیو اگر میں میدان میں نہ ملوں حوض کوثر میں نہ ملوں پھر آپ مجھے پل صراط کی تلاش کرنا ادھر ملوں گا. ادھر کیوں وہاں میرا سر سجدے میں ہوگا جبریل کے پر پیچھے ہوں گے اور میں رب کریم کے دربار میں دعا کروں گا رب سلم امتی میرے مولا میری امت کو پل صراط سلامتی سے گزار. یہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے اور آپ کی کریمی ہے. آپ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑنا مجھ پر گرا گزرتا تمہاری تکلیف میں پھنسنا مجھے دکھ ہوتا ہے. ارے کانٹا تجھے لگتا ہے دکھ مصطفیٰ کو. مسلمانوں امتیوں اتنی خوش قسمت ہو حضور علیہ السلام آپ کی ہر وقت ہم وقت آپ کی فکر میں رہتے ہیں. آگے رب نے فرمایا حریص علیکم تم پر بڑے حریص ہیں تم پر بڑے حریص ہیں. کوئی حریص ہوتا ہے اولاد کے لیے کوئی حریص ہوتا ہے دولت کے لیے کوئی حریص ہوتا ہے اپنے ناموں نچھاؤ کرنے کے لیے کوئی حریص ہوتا ہے اپنے نامور ہونے کے لیے. مگر مصطفیٰ کریم کو نہ عورت نہ اپنے اولاد کی فکر تھی نہ اپنے بچوں کی فکر تھی کسی کی فکر نہ تھی. اگر مصطفیٰ کو فکر و غم تھا ہر وقت حضور علیہ السلام اس امت کے غم میں رہتے تھے. اگر نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اگر امت یاد آتی ہے میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں مولا میرے امت کھانا کھا رہے ہیں یہ امت یاد آ جاتی ہے پھر بھی عرض کرتے مولا کھانا چھوڑ دیتے ہیں مولا میرے امت پیدا ہوتے ہیں تو بھی کہتے ہیں میرے مولا امت کو بخش دے اور پھر جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مولا میرے امت کو بخش دے. یعنی ہر وقت ہر وقت مصطفیٰ کی امت کی فکر میں رہتے ہیں مولا میرے امت کو بخش دے. قیامت کا دن ہوگا حضور سجدے میں ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے اللہ فرمائے گا محبوب کیا مسئلہ ہے سر اٹھاؤ. اللہ فرمائے گا محبوب کیا مسئلہ ہے سر اٹھاؤ کیا مانگنا چاہتا ہے. اللہ کے بھی فرمائے گا مولا میرے امت جہنم میں جل رہی
اللہ فرمائیں گے نکالو حضور جائیں گے لوگ کو نکالیں گے پھر سے لے جائیں گے پھر اللہ کریم پوچھے گا محبوب کیا مسئلہ ہے فرمائیں گے مولا میرے امت جنت ہے پھر سر اٹھائیں گے پھر تمہیں گنہگاروں کو نکالیں گے یہاں تک حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو بھی جہنم سے نکال کر اتنے مصطفیٰ کریم رحیم اتنے شفیق حضور علیہ السلام کو آپ کی امت اتنی بڑی فکر اتنی بڑی فکر لائق ہوتی ہے دوستو ہم بھی حضور کی امتی ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم کر کے حضور پر احسان نہیں کریں گے اگر ہم حضور کے لیے کریں گے تو اپنے لیے کر رہے ہیں دور نہ جائے آپ کے جلوس کا دیکھو آج کی جلوس ہم حضور کے ماننے والے ہیں آپ کے ماننے والے بیٹھے ہیں جب جلوس نکلا تھا تو آپ کہاں تھے جلوس کیا تھا حضور کی نام اور رسالت کا تھا نا یہ اپنے ایڈورٹائز تھے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ حضور کی ناموں سے رسالت اور دشمنان اسلام دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بتایا گیا جو حضور علیہ السلام کی فراق کے شہنشاہ نے فراق کے بادشاہوں نے فراق کے وزیر اعظم نے حضور السلام کی توہین کی ہے لہذا اس مسئلے میں اس کی تردید نے اس کے خلاف اپنے قدم اٹھایا آپ کو پتا چلے مسلمان غیرت والے ابھی موجود ہیں مسلمان آپ کا چھپے ہوئے اپنی گریبان جھانک کے دیکھو میں سمجھتا ہوں اگر میں اسپیکر پہ اعلان کرتا نا تو یہ جو مجمع آپ کا ہے نا اس سے زیادہ تو عورت نکلا آپ مرد ہیں نا کتنے ہیں 500 آدمی ہوں گے میں کہتا اگر میں اسپیکر پہ اعلان کرتا مصطفیٰ کریم کے نام اور رسالت کے لیے حضور کی عزت کے لیے حضور کی تعلیم کے لیے حضور کی حرمت کے لیے یہ جلوس نکل رہا ہے کافروں کے رد کرنے کے لیے ان کی مخالفت کے لیے جو مصطفیٰ کی گستاخی کرتے ہیں میرا ایمان ہے میرا یقین ہے تو آج کے اس مجمع سے زیادہ اور اب مرد ہیں کہاں چھپے بیٹھے تھے اگر آپ کا کوئی آدمی مرتا ہے تو 3 دکانیں بند رکھتے ہو نا اگر دکان بند نہیں کر سکتے تو دکان میں نوکر ہیں ان کو بٹھاؤ آپ اگر مسجد میں شریک ہو جاؤ جلدی میں تاکہ قیامت کے دن حضور کے سامنے شرمندگی نہ ہو آپ کو حضور کو کیا جواب دو گے امتیو میں تمہارے ہر وقت تمہارے فکر میں رہتا تھا کہ تمہیں جہنم سے نکالوں اب میری باری آتی ہے میرے خلاف لوگ میرے آگے کرتے ہیں گھروں میں سوئے کیا آپ کو پوچھے گا کوئی نہیں قیامت کے لیے سوال نہیں ہوگا اور پھر کہتے ہو حضور کی شفاعت امید رکھتے ہو حضور اتنے آپ کے لیے حریص ہیں اتنے آپ کے لیے غمزدہ ہیں خامخوار مصطفیٰ غمگسار مصطفیٰ جو ہر وقت آپ کی فکر و غم میں رہے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے قیامت کے دن بھی پریشان سب نبی امتی کر رہے ہوں گے مصطفیٰ امت کے لیے پریشان ہوں گے مسرات پر بھی ہوں گے مقابلان پر بھی پریشان ہوں گے اور عہدے کو سے بھی پریشان کھڑے ہوں گے آپ امت کے آپ اپنے گریبان میں دیکھیں نا آپ حضور سے کتنا پیار صرف چاول کھانے کے لیے حضور کی محبت پیدا کریں حضور کی عظمت پیدا کریں حضور کی شان کو سمجھیں میرے دوستو سارے کام دنیا کے ہوتے رہیں گے ارے یہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ
ناموس رسالت پر حضور کے لیے جان دینی پڑ جائے، قید کرنا جائے تو قید بھی کرے جائیں گے، جان بھی قربان کریں گے۔ جان حضور کی سب سے اولاد ہمیں حضور کے صدقے سے ملا ہے، سارا مال حضور کے صدقے سے ملا ہے، ساری نعمت حضور کے صدقے سے ملے ہیں، تو پھر حضور کے ناموں سے ہر کوئی بات آئے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ مسلمانوں جذبہ رکھو، جذبہ رکھو، جذبہ رکھو۔ وہ قیامت کا دن سورج یہاں کر کھڑا ہو جائے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے حضور کی رحمت کے اور آپ کی جھنڈے کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں، حضور کے سامنے عزت حاصل کرے، حضور کا قرب حاصل کرے قیامت کے دن، پھر حضور کی عزت کیا شان ہے؟ کیوں؟ حضور کی عزت میں ہماری عزت ہے، حضور ہے تو ہم ہیں، حضور کی تعظیم ہی ہماری تعظیم ہے۔ آج کفار سنیں، کفار دیکھیں مسلمانوں کو کتنا آئندہ وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے خبردار مسلمان اشتہار میں آ جائیں گے، اسے اثر نہیں کرنا۔ دوستو دیدو اور نہیں، اگر ہمارے مسلم کنٹریز جتنی مسلم ممالک ہے، اگر وہ صرف اور صرف سفارشی اور سفارتکار ختم کر دے اور ان کے تعلقات ختم کر دے، میں سمجھتا ہوں سال مر جائے گا۔ اگر ہمارے مسلمان اور قرآن بھی تماشائی بنے پھر میرے دوستو یہ عوام ہے، حکومت کی غیرت کو بھی للکار دی ہے، یہ عوام ہے، یہ علماء ہے جو عوام کو سجا کرتی ہے، اور یہ علماء عوام کو سجا کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ رسالت ہے، یہ شان و عظمت ہے، یہ مصطفیٰ کا مقام ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت پڑھنا ان پہ گرا گزرتا ہے، حریص علیکم تمہاری تو یہ تو قرآن ہے، مگر جو حضور کے احسانات ہیں، حضور کے احسانات ہیں، اگر ہم ان پہ تھوڑی نظر کریں تو سارے احسان چھوڑو، کلمہ پڑھنے کا احسان بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں ہوئے، مسلمان ہوئے، بڑے ہوئے، عبادت گزار ہوئے۔ میرے دوستو یہ سب مصطفیٰ کریم کی برکت ہے اور کلمے کی برکت ہے۔ رب کریم نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت پہ پڑھنا ان پہ گرا گزرتا۔ گرمیوں میں کچھ لوگ چھتوں میں سوتے ہیں، ہمارے دیہات میں آج ادھر شہر میں مگر یہاں دیوار اٹھی ہوئی، ادھر چھوٹے چھوٹے کے تھوڑی چھوٹی دیواریں دیہات میں چھوٹے چھوٹے، انہوں نے فرمایا اس دیوار کو اونچا کرو، ایسا نہ ہو کہ رات کو چھتوں پہ سوتے ہو اور کروٹ بدلتے بدلتے چھت سے نیچے گر جاؤ، تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے، تمہارا بازو ٹوٹ جائے، تمہارے گردن ٹوٹ جائے، مجھے دکھ ہو۔ دوستو مسلمانوں غور کرو، کیونکہ نیند آدھا موت ہے، کروٹ بدلتے بدلتے نیچے گر جاؤ، فرماتے مجھے دکھ ہو۔ رات کو جب سوتے ہو بستر کو جھاڑ کر سو، کوئی ایسی چیز بستر کے اندر تمہیں تکلیف دے۔ جب اٹھو تو جوتے جھاڑ کر پہنو، ایسا نہ ہو کہ تم رات پوری رات آرام کرتے رہو اور جوتوں کے اندر کوئی چیز اذیت دینے والی ہو جائے تو تم پاؤں ڈالو، تمہیں ڈنڈ لے اور تمہیں تکلیف پہنچا دے، تمہیں تکلیف ملے گی تو مجھے حضور نے مشورے دیے۔ دوستو
اس شفیق رفیق نبی پر قربان جائیں کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں کس طرح سے مشورے دیے ہیں. یہ کرو گے تمہیں مجھے دکھ ہوتا ہے, تمہیں تکلیف ہوتی ہے مجھے غم ہوتا ہے. میں تو اللہ سے تمام دعا کرتا ہوں مولا میرے امت کا خیال رکھ, میرے امت کی مغفرت فرما, میرے امت کے اوپر راضی ہو جا. میرے دوست عزیزو, ایسے کئی واقعات ہیں. ایک بار کیا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام کر رہے تھے. جبریل آئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح آپ رات کو سو کر راتیں گزارو گے تو میں آپ کی امت پہ عذاب کروں. حضور علیہ السلام خوف کے مارے اٹھے. علامہ رومی فرماتے ہیں ننگے پاؤں ننگے ساتھ حضور گھر سے باہر نکل گئے, جنگل و بیابان میں چلے گئے. جب صبح نماز کا ٹائم ہوا, مسجد میں اذان دینے والا کوئی نہیں, نماز پڑھانے والا کوئی نہیں, سارے صحابہ کرام پریشان ہیں. حضور کا انتظار کر رہے, تلاش کیا. حسن کریمین کے گھر میں گئے, پتہ چلا حضور یہاں نہیں ہے. دیگر گھر میں گئے, فرمایا حضور یہاں نہیں ہے. اپنے حرم کے پاس چلے گئے, فرمایا یہاں حضور نہیں ہے. آخر صحابہ پریشان ہو گئے, نماز قضا ہونے والی تھی. نماز ادا کر کے جنگل بیابان کو صحابہ نکل گئے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ لگاتے ہوئے, فدا کا ابھی و امی کے نعرے لگاتے گئے. یا رسول اللہ ہمارے بابا قربان ہو, مسجد میں اذان نہیں آ رہی, نماز پڑھنے والا کوئی نہیں, مدینہ میں سارے ہم سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 3 دن گزر گئے, 3 دن حضور کا پتہ نہیں چلا. کیا دیکھتے ہیں کہ چرواہا ہے بکریاں چرا رہا, اس سے بتاؤ پوچھا اس سے بتاؤ ہمارے حضور کی خبر. کہلے مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے. اس طرف سے غار سے ایک آواز آتی ہے کہ اللہم اغفر لامتی, میرے مولا میری امت کو بخش. ادھر سے آواز 3 دن سے آواز آ رہی ہے. یہ میرے جانور ادھر منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں, دیکھو آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. یہ جانور بھی رو رہے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. اس طرح آواز آئی ہے. صحابہ کو یقین ہوا کہ جس کی محبت میں, جس کے غم سے جانور بھی روتے ہو, کھانا پینا چھوڑ دیا ہو, یقین ہمارے حضور ہوں گے. بھاگتے ہیں, اس طرف جاتے ہیں, کیا دیکھتے حضور سجدے کے اندر ہے, زاروں کے دار رو رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا میری امت کو. صدیق اکبر تشریف لے گئے. یا رسول اللہ میں نے جہاد میں, جنگوں میں, جہاں میں, حضر و سفر میں جو نیکیاں کی ہیں, میں نے آپ کو امت کے حوالے کر کے خدا ساروں کو دور سنی ہم سنی کر دے. عمر فاروق نے اپنی نیکیاں پیش کی, اپنی بھرائیاں نیک کی, اور یہ ساری محبوب ساری آئی آپ کو بخش دیتا ہوں. عثمان غنی گئے, مولا علی چلے گئے, مگر حضور نے سر نہیں اٹھایا. صحابہ پریشان ہیں, داروں کے دار رو رہے ہیں. اب کیا کریں, حضور تو سر نہیں اٹھا رہے, داروں کے دار رو رہے ہیں. یہ میٹنگ ہوئی, حسن کریم کو لیا کر گئے. حسن کریمین کو لے کر آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تشریف لائی. سیدہ اندر جا کر کہہ ربا جان, میری جان آپ کی قربان, میرے بچے آپ پر قربان. آپ کو جو امت کا غم ہے, جتنی نیکیاں میں نے کی ہے میرے بچوں نے کی ہے, سب میرے آپ امت کا بخش دیے. محبوب سر اٹھاؤ با جان, میرے مصطفیٰ کرم سر اٹھاؤ. جبریل تشریف لائے, جبریل تشریف لائے, اللہ کا سلام دیا. فرما محبوب تیرے صحابہ بھی تشریف لائے, ہر ایک نے اپنے بھی نیکیاں آپ کے امت کو دے دی. سیدہ فاطمہ بھی تشریف لائی, حسنین بھی تشریف لائے ہیں. اب آپ سر اٹھائیں. فرمایا مولا جب تک میں امت کو بخش نہیں دے گا, قیامت تک سر زمین پر رکھوں گا, میں نہیں سر اٹھاؤں گا. اللہ نے فرمایا محبوب ہے میں نے امت کو بخش دیا, سر اٹھاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
غوثیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ دوستو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھے 3 دن تک کھایا نہ پیا، کر چھوڑ دیا، پاؤں زنگے سر ننگا، اور جنگل میں جا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام امتی امتی کے نعرے لگا رہے، مولا میری امت کو بخش دے، اور میں مولا میں سر نہیں اٹھاؤں گا، اگر تم میری امت کو معاف نہیں کرے گا تو قیامت تک یہ سر زمین پر ہوگا۔ رب نے فرمایا محبوب سر اٹھائے، آپ امت کو بخش دے۔ یہ حضور کی وفاداری ہے، حضور کی کرم نوازیاں ہیں۔ امتیو اپنی قربان دے، اپنے حال کے مطابق، اپنی جان کے مطابق حضور کی وفاداری پیش کرو، حضور سے وفاداری سے پیش آؤ، حضور سے وفاداری کرو۔ حضور نے کتنی وفاداری کی ہم کو نظاروں کے لیے، آپ بھی تھوڑی وفاداری کے سر اٹھاؤ، اپنے گریبان ٹھاکو۔ مصطفیٰ کریم کے خلاف اتنے کچھ بے ادبیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں اپنے اندر جذبہ پیدا کرو تاکہ یہودی دیکھیں، نصارہ دیکھیں مسلمانوں غیرت جاگ اٹھی ہے، مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، لہذا ایک جنگ کا دور تھا، فتح نہیں ہو رہی، جنگ تھی فتح نہیں ہو رہی، سرکار کے پاس گئے، حضور نے فرمایا عرض کے سرکار فتح نہیں ہو رہی، فرمایا آپ نے کوئی میری سنت چھوڑی ہوئی، ہم تو ساری سنتیں بیٹھے ہیں چھوڑ کے، فرمایا صحابیہ تم نے میری سنت چھوڑی ہے، کہا ہم ساری سنتیں ادا کر رہے ہیں، فرمایا غور کرو، جب صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا ٹٹولا تو کہنے لگے ہاں ہم نے ایک دوسرے کو مسواک چھوڑ دیے، لہذا نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگے، دانتوں کو مسواک کرنے لگے، تو ٹائم لگا تو کفار نے دیکھا کہ شاید مسلمان بھاگ گئے ہیں، اوپر آ کر جب کنارے کے کنارے دیکھتے ہیں کہ سارے مسلمان پیر صاف کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، ان کو خوف آئی ہوا، بھاگو اب مسلمان ڈانٹ ایس کر رہے ہیں کچا کھا جائیں گے۔ میرے دوستو حضور کے ایک سے مسلمانوں اپنے آپ کو دیکھو، پیسے بھی اپنے دو، داڑھی بھی اپنی بڑھاؤ، حضور کے سامنے کیا شکل دکھاؤ، تھوڑا غور کرو، اپنے اوپر غور کرو، گریبان میں جھانکو، کتنے پکے مسلمان ہیں۔ میرے دوستو عزیزو حضور کی سنت کو عمل کرو، اور کسی سنت کے عمل پیرا نہ ہونے کی بنا پر ان کو ترک کرنے کی بنا پر مصیبت ہمارے ساتھ پرواہ نہیں ہے مسلمان، مگر یاد رکھو میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، اللہ نے فرمایا ما کان اللہ یعذبهم وانت فیہم، اے محبوب یہ امت تو گمراہ ہو رہی ہے، گناہ کر رہے ہیں، مگر کیا ما کان اللہ یعذبهم وانت فیہم، اگر آپ ان کے درمیان نہ ہوتے آپ درمیان ما کان اللہ یعذبهم وانت فیہم، آپ ان کے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ان کے درمیان میں آپ تشریف رکھتے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو جتنے حد سے درگزر ہو چکے ہیں ہم ان کو شکلیں بدل دیتے، آسمان سے پتھر برسا دیتے، زمین سے ہم پانی نکال دیتے، آگے ان پر عذاب برباد کر دیتے، عذاب برپا کر کے ان کو بتا دیتے اپنے طاقت و قوت، مگر کیا انت فیہم محبوب آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ دوست عزیزو عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت پڑنا ان پہ گرا گزرتا ہے، حریص علیکم تمہاری بھلائی چاہنے والے مہربان رحیم۔ دوست عزیزو اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، حضور کی عظمت کا، حضور کی عزت کا، حضور کی تعظیم کا، حضور کی تکریم کا، کہ آج یہ کفار حضور کی شان کے خلاف گستاخیاں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں اس لیے کہ آپ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، آپ کے دل مر گئے ہیں، آپ کے دل سو گئے ہیں،
لہذا اپنے جذبہ پیدا کرو، زندہ دل پیدا کرو، جہاں حضور کا گستاخ سامنے ہے قتل کرو، اس لیے مصطفیٰ کے گستاخ کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس زمین پر جو مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے بات فرمائی ہے، اس زمین پر گستاخ رسول رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس طرح سے ہمیں حضور علیہ السلام کی عزت و تکریم کے جان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح سے ہمارے جلوس نکلتے ہیں اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لو، قیامت کے دن پھر حضور علیہ السلام کے سامنے تمہیں شرمندگی نہ ہو، دکان چلتے رہیں گے، آپ بچپن سے پورے ہوئے تک مرتے تک دکانیں چلاتے رہے ہو، دکان ختم نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹا سا پیٹ ہے میرے دوستو، اس پیٹ کے لیے پوری زندگی گزر گئی ہے، اور یہ ساری زندگی اللہ نے آپ کو حضور کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ اس حضور کے صدقے سے اپنی زندگی کو دیکھو، حضور کی اس وفادار مصطفیٰ پر غور کرو، ان کی عظمت کو دیکھے، اس کی عظمت کو سمجھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو حضور کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔